السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ کل میں نے اپنے ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ عمران خان کے گرد جو ہے حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، اور اس سے قبل بھی میں اپنے ویلاگ میں آپ کو عمران خان کے حوالے سے بہت ساری چیزوں سے میں آپ کو آگاہ کرتا رہا ہوں۔ نہ صرف آپ کو بھی آگاہ کرتا رہا ہوں بلکہ جو عمران خان کے جو کسی نہ کسی حد تک عمران خان تک بھی ہم اپنی کوشش کر کے پیغام پہنچاتے رہے ہیں، اور میں آتا ہوں اس کی طرف کہ جو صورتحال ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں تھوڑا سا انٹرنیشنل خبریں جو ہیں اہم ہیں بہت، اور زیادہ دنیا کے اندر اس وقت بہت زیادہ، جس طرح پاکستان میں ہیجان برپا ہے اس طرح اس وقت دنیا کی پولیٹکس کے اندر اور جنگ کے اندر بھی بڑا ہیجان برپا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو معاملہ اس وقت چل رہا ہے، ایک تو روس اور یوکرائن کا میں نے آپ کو بتائی تھی بات کہ روس اور یوکرائن کا مسئلہ چل رہا ہے، ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساؤتھ کوریا کی بھی ٹینشن چل رہی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس تمام صورتحال کے درمیان ایک نیا فرنٹ جو ہے وہ چائنا اور تائیوان کے درمیان جو ہے وہ بھی کھڑا ہونے جا رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتائی تھی یہ بات کہ چائنا نے کل فائنل کر لیا تھا اس چیز کو کہ اگر نینسی پیلوسی وہاں پر آتی ہے تو چین جو ہے اس پر ریئیکٹ کرے گا۔ تو کل تو اس وقت جب یہ بات چین نے کہی، اور آپ کو اس سے پہلے پتہ ہے میں نے بتایا بھی تھا کہ ورچوئل بات چیت ان کی ناکام ہوئی تھی، اس کے بعد سے ساؤتھ چائنا سی کے اندر کشیدگی تھی۔ لیکن جب دوبارہ بات چیت کے بعد جب یہ کہا گیا کہ نینسی پیلوسی آئیں گی، تو اس پہ چین نے کہا تھا کہ اگر نینسی پیلوسی وہاں پر آئیں تو پھر ان کے ساتھ یا ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کو ہٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے کل ہم نے آپ کو خبر بھی دی تھی، اور عالمی میڈیا کے اندر بھی خبر تھی، اور کہیں کہیں سفارتکار بھی سمجھ رہے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے امریکہ ان کا دورہ منسوخ کر دے گا اور یہ سنگاپور جائیں گی۔ لیکن جیسے کل ساری دنیا میں خبر آئی تو ساری دنیا کے اندر جو ایک امریکہ کے ایک امیج ہے، وہ امیج ہوا کہ ڈیمیج، امریکہ کا امیج ڈیمیج ہوا، اور کچھ لوگ جو عالمی معاملات پہ نظر رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے امریکہ کی ایک مطلب ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے یوں دوسرے الفاظ میں سادہ الفاظ یہ امریکہ ڈر گیا اور اس نے پھر جانے کا اعلان منع کر دیا۔ کچھ اس قسم کی باتیں بین الاقوامی میڈیا میں بھی ہوئیں، اور کچھ مطلب جو ہیں مطلب ادارے، عالمی ادارے، ان کے اندر بھی کچھ بات ہوئی کہ امریکہ کا اس طرح پیچھے ہٹنا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اپنی پوزیشن کو لوز کرے گا۔ مطلب اس وقت ساری دنیا میں جو امریکہ کر رہا ہے، اس پس منظر کے اندر شاید غالباً اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ امریکہ اچانک نینسی پیلوسی کو دوبارہ بھیج دے۔ اچھا، یہ جو فیصلہ ہوا ہے لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے، کچھ باتیں جو ہیں امریکن پینٹاگون وغیرہ سے اور ادھر سے سننے کو مل رہی ہیں، اور CNN کے میں بھی سنا ہے کہ انہوں نے بھی کنفرم کیا ہے کہ وہ آ رہی ہیں۔ اچھا، جیسے ہی یہ بات ہوئی تو پھر مزید جو ہے ساؤتھ چائنا سی کے اندر کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور اس وقت چین نے DF-17 جو ہے ہائی پروفائل جو ہے سپر سونک جو ہے میزائل ان کے تجربے کیے ہیں، اور تائیوان کو دھمکایا ہے، اور ظاہر ہے ان کو بنیادی طور پر امریکہ کو بھی پیغام دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ شنجیانگ کے قریب جو ہے چین نے فوری طور پر آج جو ہے نیا ایک بہت بڑا نیوکلیئر ٹیسٹ جو ہے کرنے کی بھی تیاری کر دی، اور جان بوجھ کر اس کی جو تصویریں جو ہیں وہ بھی انہوں نے سیٹلائٹ پہ ڈال دیں، تاکہ یہ بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے، پریشر ٹیکٹک ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ بھائی ہم جو ہے امریکہ کو وارن کر چکے ہیں، اور اب ہم سے اگر کوئی بات اگر ہو جاتی ہے اور یہاں پہ کوئی نینسی پیلوسی آئی، یا اگر تائیوان کے اوپر کوئی مسئلہ ہوا تو پھر امریکہ ہمیں شکایت نہ کرے۔ مطلب بڑے واضح الفاظ کے اندر اور بڑی ستھری دھمکی جو ہے دے دی ہے۔ اچھا، اب اس تمام صورتحال کے اندر جو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو حالات جو ہے نا بہت زیادہ خراب ہیں ساؤتھ چائنا سی کے اندر، اور مجھے جو لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے نا، جو اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو ساری دنیا کے اندر جو ہے نا جو صورت پاکستان میں ہے نا اس وقت بالکل انسرٹن سی پوزیشن، وہ اسی وقت ساری دنیا کی کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک طرف بھی دیکھیں کہ امریکہ نے ایک طرف تو روس کے ساتھ جو ہے اٹکا دیا ہے یوکرائن کو، اور یورپین یونین کو ان کے ساتھ لڑوا دیا، اور یوکرائن کے پیچھے خود امریکہ کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے جناب۔ اسی طرح یہاں پہ جو ساؤتھ کوریا ہے،
ساؤتھ کوریا کے پیچھے بھی امریکہ کھڑا ہو گیا ہے اور اس کو اڑا دیا ہے انہوں نے نارتھ کوریا کے ساتھ. اور جب میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں کہ چین اور تائیوان کے درمیان حالات خراب ہو رہے ہیں, نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان بھی حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں. اور نارتھ کوریا کے آج کیم یونگ کا اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا, انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے تیار ہیں, امریکہ بھی آ جائے اور جو کوئی بھی آئے, ہم اب ساؤتھ کوریا پہ حملہ کریں گے. تو ادھر امریکہ نے ساؤتھ کوریا کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا ہے شمالی کوریا سے لڑنے کے لیے, ادھر یوکرائن کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے روس سے بڑھوا دیا ہے, اور یہاں پہ امریکہ ادھر اسپیسیفک کے اندر جو ہے ساؤتھ چائنا سی کے اندر اس نے تائیوان کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ آپ چین کے ساتھ لڑ جائیں. یعنی پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس وقت 3 بڑے اگر فرنٹ اگر کوئی کھل رہے ہیں تو وہ امریکہ ہی کھول رہا ہے, اور امریکہ سب کے پیچھے. امریکہ خود تو آپ پتہ ہے کہ پتہ نہیں ہزاروں میل دور ہے نا امریکہ خود, تو اس کے تو لوگ محفوظ ہیں, لیکن اس کے تمام فوجی اڈے اور ساری دنیا میں سے فوجی اڈے پھیلانے, انہیں اڈوں کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی جنگیں لڑتا ہے. اچھا, یہ ساری ایک صورتحال ہے. پھر ساتھ میں نے آپ کو بات بتایا تھا کہ ایران کے حوالے سے بھی میں نے کل آپ کو کہا بتایا کہ عمران خان کی جو رجیم چینج ہوئی تھی وہ ایسے نہیں ہوئی تھی, وہ بنیادی طور پر مسئلہ ہی یہی تھا. وہ چاہتے تھے, اس میں امریکہ چاہتا تھا کہ چین کے خلاف ایک فرنٹ کھولیں. اور اب آپ دیکھ لیں, اب میں نے ایسا کہا کہ پاکستان کو انہوں نے علیحدہ کیا, پاکستان کو علیحدہ کرتے ہی بالکل پاکستان کو بیساکھیوں پہ لا کے ادھر انہوں نے کیا کیا کہ اسرائیل کے ساتھ کو کہہ دیا ہے کہ جناب ایران پہ نظر رکھو, اور ساتھ میں ایران کی جھڑپیں جو ہیں کروانی شروع کر دیا افغانستان کے ساتھ, طالبان کے ساتھ. یعنی آپ کو پتہ لگا کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جھڑپیں جاری ہیں, لیکن اخبارات میں کہیں نہیں آ رہا, کیونکہ بین الاقوامی پریس جو ہے نا سارا, اور ایون پاکستان کا بھی سارے پریس جو ہے نا وہ ان کے کنٹرول کے اندر ہے, مغرب کے, ان کی بغیر اجازت کے کوئی بھی, یعنی پاکستانی پریس ہو یا جو کوئی بھی, وہ خبریں نہیں دے سکتا. ہاں, ایران کا پریس جو ہے آزاد ہے, پریس ٹی وی میں آپ دیکھ لیں تو ایران کو بھی الجھا دیا. تو اب یہ ساری صورتحال آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ امریکہ ساری دنیا کے اندر ایک جنگی صورتحال پیدا کر کے اپنے اہداف جو ہے وہ لینا چاہتا ہے. اور اس کا اہداف وہی ہے کہ ساری دنیا کے اندر آبادی کو کم کیا جائے, اور اس کے بعد جو دجالی قوتوں کا جو پروگرام ہے, اور وہاں امریکہ نے ساری صورتحال کو اتنا مطلب کروشر پہنچا دیا اس وقت. جو میں دیکھ رہا ہوں, جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں وہاں سے سفارتی, میں میڈیا کی بات نہیں کرتا, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ مشقیں بھی ہو رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ چائنا نے آج یہ اعلان کر دیا ہے کہ 2 اگست سے لے کے 5 اگست تک وہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر بڑی مشقیں بھی کرے گا, اور اس نے آسمان کو مطلب جو اس کا ایک ایریا ہوتا ہے نا سارا, اس کو بھی لاک کرنے کا کہا ہے, اور سی کا بھی کچھ ایریا اس نے لاک کرنے کا کہا ہے. تو اس تمام صورتحال کے اندر اب اگر نینسی پیلوسی آتی ہیں, خاموشی کے ساتھ آتی ہیں نہیں آتی ہیں, لیکن یہ سارا معاملہ جو ہے کہہ کے بھی کہ ہم اچانک, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سرپرائز وزٹ کر سکتی ہیں. ڈیٹ مین کہ بھائی ہو سکتا ہے وہ کسی اور جگہ سے آئیں, کسی اور ملک میں اترے ہیں, لیکن اگر کسی اور ملک سے اتر کے اگر بائی سی بھی آئیں گی تو بھی وہ چائنا کا تو پتہ لگ جائے گا. تو مقصد یہ ہے کہ اگر کل جو پوزیشن آج رات وہ ہے, اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان میں شاید غالباً اس وقت کو 3-4 بجے کا ٹائم ہوگا, میں پاکستان کے وقت کے مطابق. تو جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جب رات ہوگی, اور اس کے بعد رات کو اگر کسی پہر میں اگر نینسی پیلوسی پہنچتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج رات جو ہے گزرنے کے بعد کسی وقت بھی اگر کوئی چھوٹی سی بھی اگر حرکت ہو گئی تو ساؤتھ چائنا سی کے اندر ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ چھڑ جائے گی. اور اس جنگ اگر یہ چھڑ گئی تو یہ پھر بڑی جنگ ہوگی, کیونکہ یہ چھوٹی نہیں ہوگی, کیونکہ چین اگر ایک دفعہ چلا گیا تائیوان پر تو پھر پیچھے نہیں ہٹے گا, کیونکہ چین کا آلریڈی اس کے اوپر جو ہے دعویٰ ہے تائیوان پہ. اور اسی صورت حال کے اندر جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے بھی اپنی پوری تیاری کر رکھی ہے. امریکہ کا جو رونالڈ ریگن جو ہے وہ بالکل تیار کر رکھا ہے, اور تمام بڑے بڑے جنگی جہاز جو ہیں انہوں نے بھیج دیے ہیں, اور چائنا نے بھی بھیج دیے ہیں. تو یہ ساری صورتحال جو ہے. اچھا, دوسری جانب روس نے کام کیا, روس نے ترکی کے ساتھ ایک بہت بڑا سمجھوتا کر لیا, $20 بلین کا کیا ہے, ایک نیا نیوکلیئر پلانٹ جو ہے وہاں پہ رشیا لگانے جا رہا ہے. مطلب یہ دیکھیں نا ساری چیزیں, میں نے ایسا کہا تھا نا کہ دنیا میں حالات تبدیل ہوں گے, بڑے معاہدے, بڑے الائنس, بڑی چیزیں, اور پاکستان کہاں جا کے اس وقت علیحدہ پاکستان کو لا کر پھینک دیا. اب پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کل آپ کو ایک بات کہی تھی کہ پاکستان میں سیاست کی رسہ کشی جو ہے وہ چل رہی ہے. امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے فی الحال اس کو سیٹ اپ کو جاری رکھا جائے. مطلب یہ جو موجودہ حکومت اور حکومت بھی چاہتی ہے, لیکن جو نیوٹرلز ہیں وہ نیوٹرلز یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اس وقت اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت آئے یا موجودہ سیٹ اپ رہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ حالات جو ہے نا کسی طریقے سے پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ درست ہو جائیں. لیکن کیا اس صورتحال کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے آپ سمجھتے ہیں معاشی حالات درست ہوں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے. اب اس تمام صورت کے اندر جو ہے ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں گزشتہ, اور نہ صرف آپ کو بتاتے رہے ہیں بلکہ ہم عمران خان کے قریب اپنے طور پہ عمران خان کو بھی پیغام پہنچاتے رہے ہیں.
میں نے 27 جولائی کو انتہائی اہم، اب نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں کسی کی پارٹی پہ پرابلمز نہیں کریٹ کرنا چاہتا، انتہائی قریبی اور انتہائی بڑے عہدے پہ جو شخص ہیں ان کو میں نے یہ پیغام دیا تھا، اور میرے پاس ثبوت موجود ہے سارے، ان کو پیغام دیا تھا، میں نے 27 تاریخ کو دیا تھا ان کو، اور 27 تاریخ کو میں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس 4 دن ہیں، یہ پیغام کا ریکارڈ ہے میرے پاس، میں نے کہا آپ پاس 4 دن ہیں، ان 4 دنوں کے اندر آپ یا تو ایم کیو ایم سے بات کر لیں یا کسی اور سے بات کر لیں، آپ فوری طور پر ایک پریس کانفرنس کر کے ان کو کہہ دیں کہ حکومت وہاں سے گر رہی ہے، وہاں سے گرائے ان کے مرکز کو، اگر نہیں گرا سکتے تو پھر 3 دن یا 4 دن میں آپ یہ اسمبلیاں توڑ کے فوری طور پر آپ جو ہے الیکشن کی طرف آ جائیں، کوئی بھی کریں، کوئی ایسا پلان بنائے، لیکن وہ کہنے کہ نہیں جی وہ ہماری بات ہو گئی، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، پتہ نہیں کس انڈرسٹینڈنگ ہے میری، تو میں جو میرے پاس ہے اطلاع، تو میرے پاس تو خیر نہیں ہے کہ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، میں نے آپ کو پہلے، میں تو روزانہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیوٹرلز بیچ میں نیوٹرل کھڑے ہیں، نہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں نہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، فی الحال جو وہ اب امریکہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا اب اس میں ایک تمام صورتحال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ سارے معاملہ کے اندر وہ عارف نقوی کا والا بھی چکر میں نے بتا دیا تھا، وہ آ گیا کیونکہ وہ امریکہ کی طرف سے ایک بین الاقوامی جال ہے، اسی پس منظر کے اندر ایک یہ آپ کا الیکشن کمیشن کا بھی میں آپ کو بتاتا رہا ہوں۔ اچھا الیکشن کمیشن کا میں بتا دوں کہ الیکشن کمیشن کا یہ کل نہیں آنا تھا، یہ آنا تھا تقریباً جمعے کے دن، اور یہ جمعے کے دن آنا تھا، جمعے کے دن فائنل تھا یہ، لیکن کل یہ اس لیے آ گیا کہ ایک تو بدھ اور جمعرات کو انہوں نے اس کا پی ڈی ایم کا بڑا اجلاس اہم ہونے جا رہا ہے، اس اجلاس کے اندر بھی انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ الیکشن کمیشن سے فوری طور پر جو ہے مطالبہ کر کے اور سرکاری طور پر اور مزید انفلوئنس لا کے فوری طور پر جو ہے ان کے فیصلے کو، عمران خان کے فیصلے کو لایا جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن آج اچانک عمران خان کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ ہم جو ہے جمعرات کو ہم جا رہے ہیں وہاں پہ، مطلب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں انہوں نے کی یہ بات۔ ایک طرف دیکھیں نا عمران خان، میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ جوڈیشنل ریفرنس اگر انہوں نے دائر کیا وہ ٹھیک ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک غلطی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے عمران خان کو پتہ ہونا چاہیے، عمران خان کے لوگوں کو، کہ اس وقت سپریم جوڈیشنل کونسل جو ہے، کمیشن کے اندر بھی آپ چھوڑ دیں، کمیشن میں تو چلیں 9 آدمی ہوتے ہیں، لیکن کمیشن کے اندر بھی اس وقت جو جج ہیں موجودہ، جو ایماندار ہیں جج، ان کی وہاں پوزیشن کمزور ہے، اور کونسل کے اندر بھی کمزور ہے۔ کونسل میں آپ کو ہوتا ہے کہ کونسل میں 5 ارکان ہوتے ہیں، 5 کے اندر ایک چیف جسٹس ہوتا ہے، اور 2 سپریم کورٹ کے جج ہوتے ہیں، اور 2 مطلب ہائی کورٹ کے سینئر جج ہوتے ہیں۔ تو سپریم جو ہے جوڈیشل کونسل وغیرہ، جو اس میں بھی آپ دونوں طرف سے مطلب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، جو صحیح معنی میں پاکستان کو، جو کسی کے دباؤ میں نہیں ہے، جو فیصلے کر رہے ہیں، ان کی پوزیشن کمزور ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال اس پہ نہیں جانا چاہیے تھا، جو کام کرنے والے تھے انہوں نے نہیں کیا، پتہ نہیں کہ بہرحال میں تو مسلسل کہتا رہا ہوں، اور آگے ان کی مرضی ہے، خیر انہوں نے وہ کر دیا۔ اچھا اس کے بعد پھر وہ انہوں نے اسمبلیوں سے بھی بل پاس کروا دیا، قرارداد پاس کرا دی، لیکن اس سے ہوگا کچھ نہیں۔ اچھا وہ 2 چیزیں ہوئی، اس بعد پھر آج عمران خان نے کہہ دیا کہ ہم جمعرات کو، پتہ نہیں کس نے ان کو مشورہ دیا یا کون تھے مشورہ دینے والے، کہ ہم جمعرات کو الیکشن کمیشن جا رہے ہیں۔ تو جب الیکشن کمیشن جانے کی بات ہوئی تو پھر آج الیکشن کمیشن صبح یہ اعلان کے فوراً بعد انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہ ہم بھی اس سے پہلے کہ عمران یہاں پر آئے، کل ہم اس فیصلے کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر جو ہے کچھ بہت ساری چیزیں، میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں عمران خان کے گرد ابھی بھی جو مشکوک ہیں، بہت زیادہ مشکوک ہیں۔ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس ثبوت موجود ہے، میں نے 27 کو کہا تھا کہ 4 دن کہا تھا، میں نے کہا 4 دن میں کچھ بھی آپ کر لیں، 5ویں دن کے رات 12 بجے کے بعد معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے ان کو کہا تھا کہ زرداری صاحب جس وقت زرداری صاحب دبئی گئے ہیں، دبئی جانے سے پہلے میں نے ان کو پیغام دیا تھا، میں نے کہا زرداری پہ نظر رکھیں، لیکن وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا، بس وہ ایک میٹنگ ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے عمران خان کے گرد بیٹھ جاتے ہیں، اور بس اس کے بعد اگر کسی نے کوئی بیان دیا تو فوراً دھڑ کر کے آ کے ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے اس کے بیان کا جواب دینا شروع کر دیا۔ بیک چینل میں ابھی تک کچھ کام نہیں کیا انہوں نے، کوئی بھی کام نہیں ہوا، کسی پارٹی کے ساتھ کوئی رابطے نہیں ہوئے، پتہ نہیں کوئی کر رہا۔ میں نے تو یہ بات کہی تھی کہ فوری طور پر جو آپ کے جو وہ ہیں اتحادی سابقہ، ان کے جو ہے نا خالد مقبول ہو گیا، یا باغ پارٹی کے جو سربراہ عمران خان خود کیوں نہیں ڈائریکٹ دفعہ بات کرتے؟ بس سیاست کے اندر سب چلتا ہے، آپ خود ڈائریکٹ بات کریں، بھائی باغ پارٹی کوئی چور تو نہیں ہے، یا باپ پارٹی سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، وہ تو خود ویسے تنگ ہے، ایم کیو والے بھی تنگ ہے، کراچی کا مسئلہ ہے، کراچی کے جو صورتحال سیلاب کے براہ راست، اب وہ کہہ دیا کہ جی آپ بات کریں، کھٹک کی ڈیوٹی لگا دی، کہیں وہ فواد چودھری کی ڈیوٹی لگا دی، ڈیوٹی لگانے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، ڈیوٹیوں کا ٹائم میں بار بار کہتا ہوں، کمیٹی کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے، گھنٹوں کے حساب سے معاملات چل رہے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد آج یہ اعلان کروا دیا، تو اس کی وجہ سے اب یہ ہوگا کہ کل وہ فیصلہ لے کے آ رہا ہے۔ فیصلہ جو ہے میں مسلسل تقریباً 2 ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ عمران خان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اب ساتھ ہی انہوں نے کیا یہ ہے کہ وہ آج سارا اسلام آباد کے اندر انہوں نے سیکورٹی بھی ہائی الرٹ کر دی ہے، اور اب ساری صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں خیر بہرحال وہ جو بھی ہو،
لیکن اس میں قوم کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. قوم اگر عمران خان کے ساتھ اگر کھڑی ہے تو کھڑی رہے انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا آپ کا جو کھڑا ہونا اور متحد ہونا عمران خان کے ساتھ, یہی چیز پاکستان کو جو آگے نکال کے لے کے جائے گا. کوئی پابندی عمران خان پہ لگا دیں, جماعت پہ لگا دیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. جماعت بھی نہیں بن جاتی ہے, نشان چھن جائے گا, میں بتانا نشان چھن جائے گا. اس سے پہلے کتنی جماعتوں پر پابندی کا لدم لگ, وہ سارے کے سارے موجود ہیں. ایون سپاہ صحابہ جیسی خطرناک جماعت جو انٹرنیشنل طور پر بینڈ کیا تھا, وہ بھی آج وہ دوسرے نام سے آ کے کام کر رہے ہیں, اور وہ بھی آگے پیچھے ساری جماعتیں چل رہی ہیں. نام بھی نہیں لوں گا کسی کا. تو خیر یہ تو چھوٹی موٹی جماعتیں جن کی کوئی اسٹرینتھ نہیں تھی اتنی, وہ دوبارہ نک نیم سے آ گئی, دوبارہ نشانات چینج کر کے آ گئی. تو یہ تو ایک بہت بڑی جماعت ہے, اور اس کے ساتھ پاکستان کی پوری قوم کھڑی ہوئی ہے, اور بین الاقوامی طور پر اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. تو یہ ان کی بے وقوفی ہے. لیکن سوال یہ تھا کہ ہم نے بھی کچھ بیل جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ ہمیں کو تھا نا کہ ہمیں بھی مرنے کا شوق ہے, وہ ہمیں مارنے کے لیے تیار تھے, تو ہم نے بھی کچھ زیادہ جسے کہتے ہیں نا جا کے ہم نے اس کے اندر ہاتھ دے دیا. خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے حالات تھوڑے سے مزید خراب ہوں گے, عمران خان کو مزید پریشانیاں ہوں گی. عارف نقوی والا جو کیس ہے, میں رہتا تھا کہ اس میں بھی عمران خان کو عالمی طور پر سطح پہ گھیرنے کے چکر میں اس کو انٹرنیشنل منی لانڈرنگ کے ریکٹ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں نے آپ کو اشارہ دیا تھا کہ وہ اگر وہ نیٹ ورک کھولا تو اس کے اندر پھر اور بہت سارے لوگ ہیں, کیونکہ انہوں نے بات یہ کوشش کی. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں جو عارف نقوی کے قریب ہیں, جو چاہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ عارف نقوی سے کچھ ایسا بیان دلوائیں یا کچھ اس طرح ان کو ان سے کچھ اس قسم کا سامنے آرگو لے کے آئیں کہ جس سے پتہ لگے کہ سارا کرتا دھرتا جو ہے عمران خان کا. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ ان کے پاس پیسے جو ہیں انہوں نے تو نواز شریف کو اور دوسرے ایون اس کے اندر کچھ سول کے علاوہ کچھ وردی والے بھی کہیں نہ کہیں آتے ہیں, میڈیا والے بھی آتے ہیں. تو پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں نا وہ ایک پھیل جائے گا, مطلب ہاتھ سے نا وہ پانی کا جو نا کٹورا گر کے ٹوٹ جائے گا اور ساری جو ہے نا پانی پھیل جائے گا. تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ اس طرح کریں کہ اس میں سے نکال کے تھوڑا سا پانی صرف عمران خان کے اوپر ڈال لیں, لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. تو وہ اب یہ اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر معاملہ چلتا ہے انٹرنیشنل ریکٹ کا, تو اگر یہاں پہ عمران خان کا اگر یہ ہو جاتا ہے یہاں پہ اس کا الیکشن کمیشن کا, تو اس میں ظاہر سی بات ہے عمران خان کو وہ ظاہر ہے کالعدم قرار دیں گے یا جماعت کو کرتے, تو ظاہر وہ الیکشن کمیشن تو میں نے آپ کو کل بتایا تو وہ کرے گا نہیں, وہ جائیں گے حکومت کے پاس. وہی بات ہے جو میں نے کل کہی تھی, اگر حکومت نہیں ہوتی تو پھر کون کرتا؟ الیکشن کمیشن تو فیصلہ کر دے گا اور وہ پابند کر دے گا, ٹھیک ہے بھائی آپ نااہل ہو گئے, آپ کی جماعت جو بھی ایکسٹرا جو بھی فیصلہ آتا ہے. لیکن اس کے اوپر پھر جو ہے عمران خان کو بینڈ کرنا یا ان کو نااہل کرنا, اس کے لیے پھر حکومت کو آگے آنا پڑے گا. تو حکومت آج موجود ہے, تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے حکومت کو گرانے کی کوشش کریں. جب تک حکومت نہیں کرتی آپ مزید الیکشن کمیشن کو تنگ نہ کریں. لیکن وہ ایک طرف حکومت کو گرانے کی بات نہیں کی اور دوسری طرف انہوں نے فل پریشر جو ہے الیکشن کمیشن کو دے کے رکھا ہے. تو اس سے آپ صورتحال سمجھ سکتے ہیں. اچھا دوسرا شجاع حسین صاحب نے پریس کانفرنس کی اور وہ انہوں نے بھی تقریر کی ہے جناب, عمران خان پہ تنقید کر دی کہ جناب وہ عمران خان نے اداروں پہ بڑا غلط کیا اور یہ کیا وہ کیا فلانا. اور اس کے بعد خیر اتفاق سے آج میں دیکھ بھی رہا تھا, سیٹرڈے تھا, ٹائم تھا میرے پاس, تو آج میں نے وہ دیکھا ان کی. اب وہ ان کے ساتھ وہ طارق بشیر چیمہ صاحب بیٹھے تھے, اور اس کے بعد خیر جناب وہ بھی خیر جو آپ نارمل ایک طریقہ کار تھا, انہوں نے اپنی صفائی کے طور پہ یہ وہ. لیکن مجھے سب سے زیادہ حیرت ہوئی, مجھے اس پریس کانفرنس میں حیرت نہیں ہوئی, لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہوئی کہ جب میں بعد میں دیکھ رہا تھا تو ٹی وی چینل ہے بڑا جو کہ خود جو سپورٹ بھی کرتا ہے عمران خان کو, نام نہیں لوں گا میں کسی چینل کا, ان کے بڑے بڑے پرانے کوئی کہتے ہیں نا منجھے ہوئے اور مطلب ہیں کوئی اینکر پرسن بڑے ٹھیک ٹھاک, اور سارا دن وہ بیٹھ کے جب بھی ہوتا تو فوراً آ کے پروگرام لگا کر بیٹھ جاتے ہیں, اور جن کے مطلب جھکے ہی جا رہے ہیں تجزیوں سے, اتنا بوجھ ہے تجزیوں کا ان پہ. وہ بیٹھ کے کیا فرما رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں کیا کمال بات ہو گئی, یہ تو تاریخ پلٹ گئی نا. چودھری برادران کی پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا, خاندانوں میں دراڑ پڑ گئی. یہ سمجھ میں نہیں آتا کس قسم کے تجزیہ نگار ہے. وہ پاکستان تو نہیں ٹوٹ گیا, کون سی تاریخ پاکستان کی ہل گئی, کیا آئین ٹوٹ گیا؟ چودھری خاندان کے اندر بھائی خاندانی سیاست تو اس ملک میں ہے ہی اچھی نہیں. یہ کون سی اچھی بات ہے, آپ کون سی تعریف کر رہے ہو, کون سا اس پہ افسوس کرنے والی بات ہے کہ جی وہی تو کہ بڑا افسوس کہنا ہے. کہ وہ ان کا الفاظ یہ تھے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج قوم کو یہ دن بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ چودھری خاندان جو ہے نا وہ تقسیم ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. چودھری خاندان نہ ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا, اللہ معاف کرے, وہ ریاست پاکستان ہے یا مقدس ہمارا آئین ہے یا پتہ نہیں کیا چیز ہے, کس قسم کے تجزیہ نگار ہیں. اچھا پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ بنیادی طور پہ نا اسی لیے وہ طارق بشیر چیمہ صاحب کا اس میں بڑا کردار ہے, انہوں نے سب کام کیا ہے. یہ میں بتا دوں طارق بشیر چیمہ ویمہ کا کوئی کردار نہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. بنیادی طور پر
چودھری پرویز الہی نے عمران خان کے نیریٹو کو سپورٹ کیا ہے اور وہ عمران خان کے نیریٹو کے ساتھ ہیں۔ عمران خان کا نیریٹو کیا تھا، میں آپ کو سم اپ کرتا ہوں پھر بتا کے دوبارہ، جو بار بار میں کہتا ہوں کہ میں نیوٹرلز کو اتنا برا یا ذمہ دار نہیں سمجھتا، اس کی وجہ وہ یہی ہے کہ نیوٹرل 70 سال سے یہی کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جتنی بھی حکومتیں چلائی گئی ہیں یا چلتی رہی ہیں، وہ فوج اور امریکہ مل کے چلاتا ہے۔ وہ جب مل کے چلاتے ہیں وہی سیاستدانوں کو حکم دیتے ہیں، سیاستدان وہی ان کے بوٹوں میں بیٹھتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتے ہیں، جب امریکہ بہادر کا دل بھر جاتا ہے تو ان سے کہتے ہیں ان کی چھٹی کرو، تو نیوٹرل جو ہے فوج امریکہ کے کہنے پہ لا کے چھٹی کر دیتے ہیں۔ تو یہی کام انہوں نے ان کے ساتھ کیا۔ جب ٹائم پورا ہو گیا، انہوں نے دیکھا کہ بھائی اب امریکہ نے دیکھا کہ یار یہ تو عمران ہماری بات نہیں سن رہا، انہوں نے ان سے کہا اس کی چھٹی کرو۔ اچھا ادھر ویسے ہی فوج ان سے شاکی ہوئی تھی، کیونکہ عمران خان نے فوج کو یہ کہا، میں آج کھل کے بات کر نیوٹرل کی بات نہیں کر رہے، عمران خان نے فوج سے کہا کہ دیکھیں جناب مسئلہ یہ ہے کہ آپ فوجی ہیں، پاکستان کی جان ہے، پاکستان کی آن ہے، آپ کے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا، آپ کے بغیر ہم ادھورے ہیں، لیکن خدا کے واسطے اس پریکٹس کو ختم کر دیں، آپ ہمارے ساتھ مشورے پہ چلیں، لیکن آپ ہمیں ڈائریکشن نہ دیں، اور ڈائریکشن بھی وہ امریکہ کی لے کے نہ دیں۔ اگر کوئی ڈائریکشن لینا ہے، اگر آپ کچھ بات سمجھتے ہیں کہ ملک اور قوم کے اندر بہتر ہے، تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں، ہم بیٹھ کے فیصلہ کریں گے۔ عوام کے نمائندے ہیں، عوام کے نمائندے اور پاکستان کی فوج کے نمائندے بیٹھ کے ہم فیصلہ کریں گے، لیکن آپ وہاں سے انسٹرکشن لے کے مت آئیں۔ اس کے اوپر جو ہے ہماری فوج کے طور سے جو ہے نا کرتا دھرتا جو امریکہ کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے کان کھڑے ہوئے، ان کا لو بھائی یہ 70 سال کے اندر یہ کہاں سے بنتا گیا، یہ تو ہمیں بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، لہٰذا انہوں نے اٹھا کے اس کی چھٹی کر دی۔ آپ سمجھ رہے، بنیادی طور پر جو کام 70 سال سے ہوتا رہا ہے وہی کام انہوں نے کیا۔ لیکن جب ان کو پتہ لگا، اچھا اس دوران عمران خان نے قوم کو اویئرنیس دے دی تھی، جب عمران خان کی چھٹی اسی طرح کی جیسے جنیجو گئے فلانے گئے ڈھمکنے چلے گئے، جب اسی طرح عمران خان کو بھیجا وہ تو بیچارہ فائل دبا کے چلا گیا، لیکن جو قوم کو اس نے اویئرنیس دی تھی قوم کھڑی ہو گئی۔ جب قوم کھڑی ہوئی تو پھر ان کو کام پھر نیوڈلس کو پتہ لگا یار یہ ہم نے کیا کر دیا، یہ تو کام خراب ہو گیا۔ اس نے کہا یہ تو اب کہانی نہیں چلے گی۔ اصل میں بنیادی طور پہ تھی اس چیز کو جو ہے پرویز الہی نے پسند کیا، کیونکہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ چودھری خاندان جو ہمیشہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا خاندان رہا ہے، انہوں نے ہمیشہ فوج کو فالو کیا ہے۔ میں خود مسلم لیگ میں رہا ہوں، مجھے خود پتا ہے، اللہ کا شکر ہے کاف لیگ میں نہیں گیا، لیکن دوسرے مسلم لیگ میں رہا ہوں۔ میں کاف لیگ میں اس لیے نہیں گیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت تھی۔ تو پرویز الہی جو ہے وہ تنگ تھا اسی سے، اٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، بوٹ آ گئے چلے گئے، یہ کرو وہ کرو، اس سے وہ تنگ تھا، اس لیے اس نے عمران خان کے نیریٹو کو پسند کیا۔ اس نے کہا کہ یار عمران خان جو بات کر رہا ہے وہ عوام کی بات کر رہا ہے۔ عمران خان یہ کہتا ہے کہ عوام کی بات ہونی چاہیے، عوام مالک ہیں، جو ہمیشہ میں بھی کہتا تھا کہ اس ریاست کے مالک جو ہے عوام ہے، عوام کے فیصلے چاہیے۔ امریکہ کا فوج تو ہماری آنکھوں کی، یار فوج تو ہماری آنکھیں ہیں، ہماری حفاظت ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فوج سارے معاملات کے اندر فوجی آ رہے اور عوامی نمائندے اور عوام کو پوچھا نہ جائے۔ اس نیریٹو کو اصل میں بنیادی طور پر اس نے پرویز الہی نے پسند کیا، اور وہ اس لیے آگے کھڑا ہوا۔ اب وہ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تو اصل میں طارق بشیر چیمہ نے نا پورے خاندان کو پتہ نہیں کس قسم، اور اسی قسم کے پاکستان کے اندر بڑے بڑے میں نے تجزیہ نگار دیکھے ہیں، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن اس قسم کے تجزیے جو ہے نا، یہ جو بیٹھ کے رات 8 بجے سے لے کے 9 بجے 10 بجے تک جو ٹاک شوز ہوتے ہیں نا، آپ یقین کریں انہوں نے قوم کے ذہن کو اتنا منتشر کر دیا ہے، میں دیکھ کے حیرت کر رہا ہوں کہ اس قسم کی باتیں بعض وقت ہوتی ہیں کہ میں پریشان ہوتا ہوں کہ چٹکی نوٹ کی دیکھتا ہوں کہ یار یہ کیا رہا ہے۔ کل تو میرے سامنے جس بندے نے یہ بات کی تھی آج یہ بالکل مختلف کر رہا ہو، لیکن پڑھنے والا کہتا ہے بہت بڑے سینئر لکھا ہوتا ہے، اتنا بڑا سینئر نامور اینکر۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حال کے اوپر، اور ہم یہی دعا کر سکتے ہیں۔ بہرحال کل دیکھیں، کل کا دن بہت اہم ہے۔ آج کے لیے تجزیہ میرا اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کل حالات کے ساتھ جو بھی ہو اللہ دعا کرتے ہیں کہ بہتر ہو۔ عمران خان کے لیے حوالے سے کل بہت اہم دن ہے، دیکھیں کیا معاملہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال فیصلہ اچھا نہیں ہے، لیکن فکر نہ کریں، اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے ساری دنیا بھی اس کے خلاف ہو جائے، نو پرابلم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔